کرتے ہیں. یہ میرے شوہر علی ہیں جو میرے بابا کی امت کے جوانوں مردوں پر خود کو قربان کرتے ہیں. یہ میرے بچے ہیں جو میں بابا کی امت کے بچوں پر قربان کرتی. خود کو میں بابا کی امت کی عورتوں پر قربان کرتی ہوں. مولا جو سزا دینی ہے ہمیں دے دے، بابا کی امت کو بخش دے. سیدہ نے رو کر جب یہ کہا، کیا کیفیت ہوئی ہوگی صحابہ کی. اسی وقت فنزل جبریل امین علیہ السلام آئے، وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقرئک السلام ویقول، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے، آپ کی بیٹی کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا قل بفاطمہ، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہہ دیجئے لا تحزنی فإنی افعل بأمتک ما تحب فاطمہ. حضور آپ اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے اللہ فرماتا میں آپ کی امت سے وہی کروں گا جو آپ کی بیٹی چاہے گی. سلام ان ہستیوں کو جنہیں ہماری فکر، آج ہم ان کے لیے کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہمارا حال ہمارے سامنے ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، محبت ہو نا، محبت ظاہر ہوتی ہے. ہم دعوے کرتے ہیں محبت ظاہر ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے بارے میں نزہۃ المجالس میں ہے. وہ اونٹنی جس پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرمایا کرتے تھے، جب میرے نبی نے پردہ فرمایا اس اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، کچھ نہیں کھاتی تھی، اس کی آنکھیں مسلسل بہتی رہتی تھیں. حضرت سیدہ فرماتی ہیں ایک رات یوں لگا جیسے دروازے سے کوئی اپنا جسم رگڑ رہا ہے. وہ فرماتی ہیں میں دروازے کے قریب آئی، دیکھا تو اونٹنی تھی، میں نے کھولا تو اس نے اپنا منہ میرے کاندھے پہ رکھ دیا. فقالت السلام علیک یا بنت رسول اللہ الکی حاجۃ الی ابیک فانی ذاہبۃ الیہ. مجھے سلام کر کے کہنے لگی اے رسول اللہ کی شہزادی، تمہیں اپنے باپ کو کوئی پیغام پہنچانا ہے، کوئی بات جو ان تک میں ان کی طرف جا رہی ہوں. اندازہ کریں اس اونٹنی کو، وہ کلام کر رہی ہے. سیدہ فرماتی ہے میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، وہ وہیں گری اور اس کی وفات ہو گئی. لوگوں نے گڑھا کھود کے اس کو دفن کر دیا. 3 دن کے بعد گڑھا دیکھا تو وہ اس میں نہیں تھی، وہ تو چلی گئی تھی جہاں اس نے جانا. ایک اونٹنی کا میں نے ذکر کیا، میں کس کس کی بات بتاؤں. وہ ستون حنانہ جس سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت انور لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. جب منبر بن گیا وہ حضور کی جدائی میں رویا. میرے نبی نے اس کو سینے سے لگایا یا نہیں لگایا؟ ہم آج صرف محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہمارا حال کیا ہے؟ سوچیں. اللہ یار اگر ہم نے واقعی نبی سے محبت کا دعویٰ کیا ہے تو خود کو اس میں سچا ثابت کرنا چاہیے یا نہیں؟ آواز نہیں آئی. کیسے؟ صرف نعرے لگا کر، سال میں 1 مرتبہ میلاد منا کر،
بس رمضان میں مسجد میں آ گئے، رمضان کے بعد یہی مسجد ہوگی، میں نمازی ڈھونڈ رہا ہوں گا، جمعہ ہوگا وہی جمعہ ہوگا، لیکن آج پہلے سے آئے اس وقت میں ڈھونڈ رہا ہوں گا کہ کب آئے. یہی حال ہے نا ہمارا. پوچھ رہا ہوں تو پھر محبت کے دعوے میں سچے ہیں؟ اونچی. سلطان العارفین سیدنا تیفور بن عیسیٰ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو آپ خربوزہ کہتے ہیں، خربز نہیں کھاتے تھے. کسی نے کہا آپ تو نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پھل بہت پسند تھا، اس کے معنی کھجور کا سالن، کھجوریں کھائیوں اوپر سے تھوڑا سا خربوزہ کھا لیں تو طبیعت میں وہ جو کھجوروں کی گرمی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو حضور کو تو یہ بہت پسند تھا، آپ کیوں نہیں کھاتے؟ تو حضرت با یزید یہ نہیں فرماتے میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے یا نہیں. عشق کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا نبی نے اس کو کھڑا کاٹا ہے یا بیٹھا کاٹا ہے. یہ بہت اونچا مقام ہے عشق کا، یہ بہت اونچا مقام ہے عشق کا. آج ہمارے پاس دعویٰ ہے اور ہم اس دعوے میں بھی نماز پڑھیں گے تو ننگے سر پڑھیں گے. جی ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا پھر حضور نے کیوں نہیں پڑھی، صحابہ نے کیوں نہیں پڑھی؟ ہم لوگ مسجدوں کا احترام نہیں کرتے، نبی کی سنتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، داڑھی اگر کسی نے رکھ بھی لی ہے تو اس کو اس کا حق ادا نہیں کرتے. تو کیا یہ نبی سے محبت پوری ہو جائے گی؟ اونچی. درود و سلام پڑھ لیا نہیں پڑھا. اور کچھ وہ ہیں جن کو اس کے سوا کچھ اور آتا نہیں ہے. محبت والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی. کیسے محبت والے ہیں؟ حضرت مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، ہیرات افغانستان کا شہر ہے، وہاں سے نکلتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں. جب مکہ مکرمہ پہنچے اس زمانے میں جو مکے کا حاکم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خواب میں ملے. فرمایا ایک شخص ہے عبد الرحمن جامی، افغانستان سے آیا ہوا ہے، اس کو مدینے نہ آنے دینا. گورنر مکہ سمجھا کہ یہ شخص حضور کو پسند نہیں، مجھے خاص طور پر لاکھوں آئے ہوئے ہیں اس کا نام لے کے کہا ہے تو یہ ضرور ناپسندیدہ شخص ہے. اس نے اعلان کروایا کون ہے؟ عبد الرحمن جامی. انہوں نے کہا میرا نام ہے. بولا چلے گورنر صاحب بلاتے ہیں. گورنر صاحب نے کہا جی آپ کو مدینہ جانے کی اجازت. بہت اچھا. گورنر ہاؤس سے نکلے اور مدینے کے راستے پہ چل پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گورنر مکہ کو پھر خواب میں ملے اور تجھے منع کیا تھا اس کو نہ آنے دینا، وہ چل پڑا راستے میں ہے. گورنر کو بہت غصہ آیا، حضور نے دوسری مرتبہ مجھے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ شخص تو بہت ہی غلط آدمی ہے. اس نے پولیس بھیجی، پکڑ کے لے آئے. اس نے کہا ان کو جیل میں ڈال دو، میں نے ان کو منع کیا تھا پھر بھی یہ چلے گئے. جیل میں ڈال دیا. حضور پھر خواب میں ملے. کسی کو نوازنا ہو تو کیسے نوازتے ہیں، کسی کی شان ظاہر کرنی ہو تو کیسے کرتے ہیں. اور فرمایا تو نے اسے جیل میں ڈال دیا، وہ مجرم نہیں ہے، وہ میرا عاشق ہے، وہ میرا. مگر کلام اس نے لکھا ہے، ایسا کلام لکھا ہے اگر روضے پہ آ کر پڑھ دیا مجھے قبر سے باہر نکلنا پڑے گا. میں قبر سے باہر نکلا تو فتنہ ہو جائے گا. محبت ہو تو ایسی ہو. تنم
فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پژمردہ آوارہ عصیاں یا رسول اللہ تنم میرا جسم حضور آپ کی جدائی میں گھولا جا رہا ہے، جدائی مجھ سے برداشت نہیں، جس طرح مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے حضور میں آپ کی جدائی میں تڑپ رہا ہوں۔ دلم پژمردہ آواراز عصیاں یا رسول اللہ میرا دل بجھا ہوا ہے کیونکہ گناہ اتنے کیے، کون سا منہ لے کے سامنے آؤں؟ آنا تو چاہتا ہوں مگر کون سا منہ لے کے آؤں، گناہ ہی تو کیے، تو کیا گناہ کے باوجود آ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں؟ یہ ہمت ہوتی نہیں۔ اب شعر کہا ہے، کمال کر دیا مولانا جامی نے، فرماتے ہیں چوسوئے من گزر آری من مسکین ز ناداری، چوسوئے من حضور اگر آپ میری طرف آری آ جائیں، مہربانی فرما دیں میری گلی میں آ جائیں، میں مسکین نادار کیا پیش کروں گا؟ کچھ لوگ کلام پڑھتے ہیں، میں اتنے ہیرے دوں گا، میں اتنا وہ دوں گا، میں اتنا یہ دوں گا، وہ ان کو پتہ نہیں ہے کس کے لیے بات ہو رہی ہے۔ مولانا جامی کہہ رہے ہیں حضور اگر آپ آ جائیں، میں مسکین نادار کیا پیش کر سکتا ہوں آپ کی شان کے لائق، میرے پاس اونچی کچھ، مگر جب آپ آئیں گے تو کچھ تو کرنا ہے نا۔ چوسوئے من گزر آری من مسکین ز ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جان۔ حضور آپ آئیں گے تو میں مسکین نادار کسی لائق نہیں، کچھ پلے نہیں، مگر آپ مہربانی فرمائیں میرے کوچے میں آئیں تو میں کچھ تو کروں گا نا حضور۔ تو آپ کے سر انور پر نہیں، مبارک پیشانی پر نہیں حضور، آپ کی پیاری پیاری آنکھوں پر نہیں، چہرے پر نہیں، مبارک داڑھی پر نہیں حضور، آپ کے لباس پر نہیں، آپ کے بدن پر نہیں حضور، آپ کے قدموں پر بھی نہیں حضور، آپ کی مبارک جوتیوں پر بھی نہیں، زمین پر جو آپ کی جوتیوں کا نشان بنے گا اس پر جان قربان کر دوں۔ اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ سمجھ آئی؟ یا رسول اللہ
محبت جن کو ہو جائے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو محبت کی سند مل جاتی ہے۔ میں مدینہ منورہ جب کبھی گیا، وہاں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل احد۔ میں دیکھتا ہوں اس کو، سلام کرتا ہوں اور کہتا ہوں تیری قسمت کتنی اچھی ہے۔ ایک تو یہ کہ تجھے قیامت کے دن اٹھا کے جنت کے دروازے پہ رکھا جائے گا، ایک تو یہ کہ جبل من جبال الجنہ، ایک تو یہ بات، دوسرا یہ کہ تجھے حضور نے سند دے دی ہے، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سینہ تان کر کھڑا ہوا ہے مدینے کی حد پر وہ پہاڑ، نبی نے سند دے دی ہے نا، اور سینہ تان کے کھڑا ہے، کو دشمن گزر کے دکھائے میں دجال کو یہاں سے آگے جانے، کبھی دیکھو نا اس کا سینہ تان کے کھڑا ہوا، نہیں جانے دوں گا کسی کو۔ محبت ہو جائے تو سند مل جاتی ہے۔ کیا مل جاتی ہے؟ خیبر پہاڑوں والا علاقہ ہے، سعودی عرب کا شہر ہے اس وقت۔ مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف جائیں تو راستے میں آتا ہے، خیبر نام ہے اس کا۔ آپ کے پاکستان میں آپ وہ نہ سمجھ لیجئے گا۔ مسلمان نیچے سے تیر چلاتے ہیں اوپر، تیر جاتے جاتے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے، اس کی جان زیادہ نہیں، وہ اوپر سے چلاتے ہیں تو نیچے تیزی سے آتا ہے۔ پتھر پھینکتے ہیں تیزی سے، یہ ادھر سے پھینکتے ہیں تو ادھر کوئی۔ وہ کہا جی جب تک قلعے میں جائیں گے نہیں، اندر داخل نہیں ہوں گے، فتح ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، فرمایا لَأُعْتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا یفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ کل جھنڈا دوں گا ایک مرد کو، کل میں ایک مرد کو جھنڈا دوں گا، اس کے ہاتھوں پر اللہ فتح دے گا۔ نشانی اس مرد کی سن لو، مونچھیں ہیں، داڑھی ہے، کیا ہے مرد کی نشانی؟ یہی ہے، پوچھ رہا ہوں آپ سے، مونچھیں نشانی ہے، داڑھی نشانی ہے، اونچی تو جس کی نہیں ہے پھر اس کو مرد کہتے کیوں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی ہی نشانی ہے تو جس کی نہیں ہے اس کو پھر مرد۔ اگر اللہ توفیق دے بیٹھا ہوا ہے کوئی جس کی داڑھی نہیں، آج یہی نیت کر لے، میں نبی کی محبت میں آج کے بعد داڑھی نہیں مونڈوں گا۔ دیکھے پھر اس کو کتنا نوازتے ہیں میرے نبی صلی اللہ۔ اور یہ داڑھی مونچھ مرد ہونے کی نشانی نہیں، طالب الدنیا مؤنث، جو دنیا کا طلبگار ہے وہ عورت کی طرح، وہ طالب العقبہ مخنث، جو آخرت کا طلبگار ہے وہ ہجڑوں کی طرح ہے۔ مرد کون ہے؟ طالب المولا مذکر، جو رب کو چاہتا ہے وہ مرد ہے۔ فرما کل جھنڈا دوں گا ایک مرد کو، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ جس کو سند مل جائے، آپ اپنی غلامی کی دے دیں سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے۔ سند مل رہی ہے وہاں، سند پہاڑ کو ملی ہے، یہاں اس مرد کے لیے اعلان۔ صحابہ کہتے ہیں رات گزارنی مشکل ہو گئی، حضور نے فرمایا کل دوں گا۔ اور رات کیسے گزرے؟ سارے دعا کر رہے ہیں حضور میرا نام لے دیں، حضور میرا نام لے۔ کیوں؟ سند مل رہی ہے نا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ جی انعام گھر کا پاس مل جائے، اتنی سوچ ہے نا۔
اور کوئی بائک مل جائے، کوئی کار مل جائے، کوئی پلاٹ مل جائے، اتنی سوچ ہے نا؟ پوچھ رہا ہوں، علامہ اقبال سے پوچھو، وہ کہتے ہیں مانگنے والے آ تجھے میں بتاؤں، رب سے مانگنا ہے تو کیا مانگ، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ اور مانگنے والے تو مانگتا ہے یا اللہ نوکری دے دے، نوٹوں کی ٹوکری دے دے، نوجوان کہتے ہیں چھوکری دے دے، اتنی سوچ ہے تیری، اور مانگنا ہے تو یہ مانگ یا اللہ جو حضرت ابو بکر کو عشق نبی دیا تھا مجھے اس میں سے ایک ذرہ ہی مل جائے، جو حضرت علی کو حضور کی محبت دی تھی اس کا ایک ذرہ ہی دے دے۔ ہم لگے ہوئے ہیں دنیا کی محبت اور دعوے ہیں نبی کی محبت کے۔ حضور نے فرمایا کل اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا پیارا اور اللہ اور اس کا رسول اس کو پیارے۔ صحابہ ساری رات تڑپ رہے میرا نام میرا نام، صبح فجر ہوئی، فجر کے بعد سب حضور کے ارد گرد، اور کب یہ ہونٹ ہلے اور اس خوش نصیب کا نام نکلے، فرمایا این علی ابن ابی طالب، کہاں ہے میرا علی؟ حضور فرماتے ہیں میرا علی کا عرض کی حضور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، چل نہیں سکتے، خیمے میں لیٹے ہوئے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا اوہو مجھے تو پتا نہیں تھا، پتا ہوتا تو میں پہلے ہی کسی اور کا نام لے لیتا، چلو اب سوچتے ہیں کس کو دینا، نہیں فرمایا لاؤ اس کو میرے پاس، میرا نبی ہے۔ کون ہے؟ سب سے اعلیٰ اعلیٰ میرے نبی کو یہ کہنے والوں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ایسی بکواس کرتے ہیں ان کو کہو اپنا کلمہ درست کرو، میرا نبی وہ ہے انگلی کا اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، میرا نبی وہ جو ڈوبے سورج کو لوٹا دیتا ہے، پتھروں کو اشارہ کرے چل کے آتے ہیں، درختوں کو اشارہ کرے چل کے آتے ہیں، آج بھی ان کے اشارے پر بات ہے، کل بھی ان کا اشارہ ہوگا تو بیڑا پار ہوگا۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا علی کو میرے پاس لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، حضرت علی کو بٹھا دیا گیا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کوئی آئی اسپیشلسٹ ہے، کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر ہے یہاں، بھئی دیکھنا ان کی آنکھوں میں کوئی انفیکشن تو نہیں ہو گیا ہے، کون سی ٹیوب آئنمنٹ کیا ڈالا جائے۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، بخاری میں حضور نے حضرت علی کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ فبرئ، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے پتا نہیں چلا تھوک پہلے پھیلی یا میری آنکھیں پہلے ٹھیک ہو گئی۔ میرے نبی کی شان بہت بلند ہے، اور جن کی تھوک میں اتنی برکتیں ہیں ان کے نام میں کتنی برکتیں ہوں، پھر ان کی ذات میں کتنی برکتیں اندازہ ہو سکتا؟ لوگ جانتے پوری طرح تو ہم بھی نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری طرح تو ہم بھی نہیں جانتے، کوئی جان بھی نہیں سکتا، کیونکہ ان کی حقیقت کو سوائے اللہ کے کوئی جانتا اور جتنے دعویٰ کریں میں جانتا ہوں، کچھ نہیں جانتا۔ میں اتنا بتا دوں جہاں پوری کائنات کی عقلیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں میرے نبی کی عزت شروع ہوتی ہے۔
یعنی آپ کتنا سوچ لو گے؟ وہاں سے شروع ہوتی ہے، پہلے اپنا آپ ناپو تو صحیح ہے کیا۔ حضرت سلطان العارفین با یزید بستامی فرماتے میری روح نے عالم ارواح میں 70,000 سال پرواز کی، مجھے شان مصطفیٰ کی حد نہیں ملی۔ میرے نبی کو کوئی پہچانتا نہیں اللہ کے سوا پوری طرح۔ سمجھ آئی بات؟ حضور نے تھوک مبارک ڈالی، وہ کہتے ہیں آنکھیں ٹھیک ہو گئی، حضور نے جھنڈا دیا، لو جاؤ فتح کرو۔ حضرت علی کو حضرت صحابہ نے کہا جی حملے بہت کر رہے ہیں، ہم نیچے سے تیر پھینکتے ہیں، اوپر جا کے ہلکا ہو جاتا ہے، پتھر پھینکتے ہیں، وہ اوپر سے مارتے ہیں، جب تک ہم اندر نہیں جائیں گے نا خیمے کے بات نہیں بنے گی۔ حضرت علی نے فرمایا آؤ، کیونکہ نبی نے لعاب بھی ڈال دیا ہے، جھنڈا بھی دے دیا۔ حضرت علی کے ہاتھ سے ہو رہا ہے، فتح کون کر رہے ہیں؟ نبی۔ فتح کون کر رہے ہیں؟ ہو کس کے ہاتھ سے رہا ہے؟ حضرت علی۔ جھنڈا کس نے دیا ہے؟ طاقت کس نے دی؟ جاؤ فتح کرو۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں آؤ میرے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں جی اوپر جائیں گے، وہ ہمارے فرمایا آؤ۔ حضرت علی پہنچ گئے دروازے پر، قلعے کا دروازہ۔ آپ کے ہاں قلعے ہیں، جانتے ہو دروازے کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں 40، ایک میں 80 صحابہ اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھتا نہیں، حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے یوں پکڑ لیا۔ ڈھال بنا لیا، لوگ تیر مار رہے ہیں، آپ دروازہ آگے جس طرح کوئی پلیٹ پکڑی ہو، اور 40-80 صحابہ ہلاتے ہیں، ہلتا نہیں، ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا، فرمایا چلو اندر۔ سارے اندر گئے، گمزان کی رنگ فتح مل گئی۔ سامنے آ گیا مرحب۔ کون؟ بڑا مشہور پہلوان، 1000 آدمی سے اکیلا زور لگاتا تھا۔ آپ جیسے سنگل پسلی اس کے لیے چیز ہی کوئی نہیں تھے۔ 1000 آدمی ادھر سے زور، یہ اکیلا زور۔ 3 من وزنی اس کا نیزہ تھا جس کو یوں گھماتا تھا، ایک ہاتھ سے یوں گھماتا تھا، اتنا بڑا پہلوان۔ نعرہ لگاتے ہوئے آیا، رجز پڑھتے ہوئے، قد علمت خیبر انی مرحبو، پورا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، یعنی میرا نام کافی ہے، مرحب ہوں۔ اس نے دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی، لوہے کی ویسٹ کوٹ پہنی تھی کہ کوئی تلوار تیر مارے تو لگے نہیں، دوہری، ایک نہیں ڈبل۔ خود لوہے کا رنگ، پہلے پگڑی باندھ کے وہ لوہے کا رنگ رکھتے تھے تاکہ کوئی تلوار مارے تو سر نہ کٹے، ایک نہیں ڈبل پہنا ہوا، 2 خود، دوہری زرہ، لوہے اور پتھر میں غرق۔ جو اپنے جوتے بنائے ہوئے تھے وہ بھی جناب لوہے کے، اس طرح لوہے میں غرق کہ کسی طرف سے کوئی مارے تو اس کو کچھ نہ ہو۔ یہ آیا کہتے ہوئے قد علمت خیبر انی مرحبو، پورا خیبر جانتا ہے میں مرحب۔ حضرت علی سامنے آئے، فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر شیر کو کہتے ہیں، آپ نے اس کے وار کو روک کر ایک ہی تلوار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ہی وار میں۔ کتنا لوہا چڑھا ہوا، کتنا پتھر، اور اتنا بڑا پہلوان، تلوار اس کے سر پر ماری، اس کے سر کو کاٹا، خود کو کاٹا، جسم کو کاٹا، اس کے گھوڑے کو کاٹا، تلوار کی نوک زمین میں چبھی، وہاں سے چشمہ نکل آیا۔ آج بھی موجود ہے، جا کے دیکھ لو۔ یہ ہے مولا علی۔ زیر پاش ایجاش کو ہے خیبرست، دستے او آجا قصید